السلام علیکم۔ رومی وائس کی طرف سے تمام سامعین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں رومی خان۔ ناظرین گرامی، آج چودھری پرویز الہی کی زندگی سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں۔ ان کی زندگی کے وہ حقائق اور وہ پردے آپ کے سامنے ظاہر کریں گے جنہیں سن کے آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ آپ سے گزارش کرتے ہیں رومی وائس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیجئے۔ چودھری پرویز الہی نے جہاں کرپشن اور بدعنوانیوں میں کوئی کسر نہ چھوڑی، وہاں مصروف نے ہوس پرستی میں بھی سابقہ سیاستدانوں کے ریکارڈ توڑ ڈالے۔ لالی ووڈ کی 1 درجن سے زائد معروف کال گرل اور فلمی پریاں، جن کے بارے میں یہ شواہد ملے ہیں کہ چودھری صاحب کی ایک فون کال پہ اسلام آباد پہنچ جاتی ہیں، جہاں پر نہ خود وزیر بلکہ ان کے یار دوست بھی عیاشی کرتے۔ ذرائع کے مطابق جہاں خوبرو لڑکیاں ہر رات پہنچائی جاتی تھیں، وہاں کسی اور کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ چودھری صاحب نے اسلام آباد کے ایک بڑے ہوٹل میں ہال کرائے پر لیا اور اس کی خوب سجاوٹ کرائی، جہاں اس نے ایک حامی سیاسی بزنس مین دوست کے لیے اداکارہ نرما، ریما اور ثنا کے علاوہ دیگر طوائفوں کے مجرے کا اہتمام کیا تھا۔ وہ جب چاہتا اپنی پسندیدہ فنکاراؤں اور کال گرل کو صرف ایک فون کال پر طلب کر لیتا اور ان اداکاراؤں کو اپنے خاص دوستوں کو خوش کرنے کے لیے تحفے کے طور پر بھیجا جاتا، اور بعض اوقات پرویز الہی کی فراخ دلی کو دیکھتے ہوئے اداکارائیں ان کی ایک فون کال پر ضروری سے ضروری شوٹنگ چھوڑ دیتی، جبکہ بعض اوقات اگر وہ بیرون ملک سے انہیں کال کرتا تو وہ حسینائیں 12 گھنٹوں کے دوران ہی اپنے سب سے قیمتی اسپانسر کے پاس پہنچ جاتی۔ اس طرح فلم سازوں اور گھر والوں کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ سائمہ، میرا، لیلا اور ریشم اکثر اوقات چودھری صاحب کو ٹیلی فون کر کے اور جھوٹا رونا رو کر اپنی سچی محبت کا یقین دلاتی اور گلہ کرتی کہ وہ دوسری اداکاراؤں میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہے، کیا میں تمہاری خواہش کو پورا نہیں کرتی یا مجھ میں دیگر کے مقابلے میں کوئی کمی ہے۔ پچھلے دنوں بلیو ایریا اسلام آباد میں ٹیکس پلازا پر پولیس نے چھاپہ مارا۔ وہاں پر مشہور اداکارہ رزارہ اکبر اور اس کے ساتھ اس کی دوست اس کو گرفتار کیا۔ دونوں شراب نوشی کر رہی تھی۔ گرفتاری کے وقت ایک ٹرالی پر قیمتی شراب کی متعدد بولتے بیئر کے ڈبے پڑے ہوئے تھے، جبکہ دونوں گلاسوں میں شراب بھری ہوئی تھی اور کمرے میں ٹی وی VCR پر بلیو فلم چل رہی تھی۔ زارا اکبر کے ساتھ ایک اور لڑکی فوجی بھی تھی۔ SSP راجہ الطاف سین کی ہدایت پر SHO ناصر ورائچ اور سب انسپکٹر غلام مصطفیٰ نے مشترکہ چھاپہ مارا۔ دونوں ملزمان لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ اس دوران فوجی نے فون پر کسی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، جبکہ SHO نے منع کر دیا۔ اس چھاپے میں چند اور لوگ بھی موجود تھے جو موج میلہ منا رہے تھے۔ پولیس نے دونوں کے خلاف امتناع منشیات آرڈیننس کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ بعد ازاں دونوں کا پولی کلینک اسلام آباد میں طبی معائنہ کروایا گیا۔ میڈیکل افسر نے فوجی کو شراب کے نشہ میں اور زارا اکبر کو ہوش و حواس کی حالت میں قرار دیا۔ بعض اطلاعات کے مطابق زارا کو مینوشی کے الزام سے بچانے کے لیے اثر و رسوخ استعمال کیا گیا۔ فوجی کو 14 دن کے اندر عدالتی ریمانڈ پر جیل بھجوایا گیا، جبکہ سٹی مجسٹریٹ اسلام آباد ملک ظفر اقبال اوان نے فوری طور پر زارا اکبر کو 50,000 روپے کے مچلکے داخل کرانے پر ضمانت پر رہا کر دیا، جبکہ انسپکٹر نے عدالت میں بیان دیتے ہوئے کہا، ڈاکٹر نے اپنی رپورٹ میں زارا اکبر کو حاملہ قرار دیا ہے۔ زارا اکبر کے گھر واقع بیدیاں روڈ کینٹ سے جب رابطہ کیا گیا تو ان کی والدہ نے جو سیاہ دھوتی کرتا پہنے ہوئے تھی کہا، مجھے نہیں معلوم آخر میری بیٹی کس جرم میں گرفتار ہوگی۔ پھر کچھ دیر توقف کے بعد وہ اپنے مخصوص لہجے میں بولی، کڑی تے کمتے گئی سی، کیڑے نامرداں پھڑ لیا۔ اداکارہ زارا اکبر کا کہنا ہے، میرے خلاف اس لیے کارروائی ہوئی، میں نے چھاپہ مارنے والوں کی بات نہیں مانی۔ اگر میرے عشق میں خود کوئی مبتلا ہو جائے تو اس میں میرا کیا قصور ہے۔
پھر زارا نے بتایا میں نے شراب نہیں پی ہوئی تھی، لیکن میں دعوے سے کہتی ہوں ایسا کون ہے جو شراب نہیں پیتا؟ مجھے بتائیں کتنے وزیر، کتنے ایم این اے اور کتنے ایم پی اے ہیں جو شراب سے شغل نہیں کرتے؟ پولیس نے جن لوگوں کے کہنے پر میرے گھر چھاپا مارا، انہی میں سے ایک نے لاہور میں 17 دسمبر 1996 کو میری سالگرہ کی پارٹی پر آنے میں یہ شرط عائد کی تھی کہ انہیں سوڈے میں ڈال کر شراب پلاؤں۔ میں نے انکار کیا مگر وہ نہ مانے۔ زارا اکبر نے مزید کہا شراب تو آج کل سب ہی تھوڑی بہت پیتے ہیں، اسلام آباد میں ویسے اکثر مقامات پر چلتی ہے۔ دراصل وہ جب مجھ سے بات کر رہے تھے تو ان کی ہولناک نظریں میرے گریبان سے اندر سینے کے زیرو بم پر جمی ہوئی تھیں۔ چنانچہ ان کی نظروں کا اشارہ بام کر میں نے انکار کر دیا۔ وہ چاہتے تھے میں ان کے ساتھ ہم بستری کر لوں۔ ضمانت پر رہا ہونے کے بعد اخبار نویسوں سے باتیں کرتے ہوئے اداکارہ زارا اکبر نے مزید کہا کہ وہ ایک روشن خیال اور حقیقت پسند لڑکی ہے جو موجودہ سماج میں رائج تمام روایات سے نمٹنے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ زارا نے بتایا اسے اس واقعہ سے قطعاً کوئی شرمندگی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں ایسے واقعات سے اکثر گزرنا پڑتا ہے تو اس میں شرمندگی والی کون سی بات ہے۔ ضمانت پر رہا ہونے کے بعد زارا اکبر فوری طور پر لاہور آ گئی اور اگلے دن پھر صبح اسلام آباد چلی گئی۔ اس دن اسلام آباد میں ایک وفاقی وزیر کے ساتھ زارا اکبر نے ان کے دفتر میں صبح 9:10 پر ملاقات کی اور کہا آپ جج صاحب کو فون کریں کہ جمعرات کو ہر حال میں میری سہیلی فوزی کو رہا کر دیں ورنہ برا ہوگا۔ اس کے بعد زارا اکبر تھانہ کوہسار اسلام آباد گئی اور جمعرات کو ہونے والی سماعت کے بارے میں پولیس افسر سے کہا وہ صبح سویرے ریکارڈ لے کر آئیں تاکہ فوزی کی ضمانت ہو جائے۔ جیل میں اگر فوزی کو کچھ ہوا یا کسی نے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی کوشش کی تو میں اوپر تک جاؤں گی۔ ضمانت کی منظوری کے بعد تفتیشی افسر نے دونوں لڑکیوں کو مجسٹریٹ کے ریٹائرنگ روم میں بٹھایا اور وہاں سے ان کو گھر بھجوا دیا۔ زارا اکبر کو فوزی کے دوست اپنی کار میں لے گئے، جبکہ ایک اور نئے ماڈل کی کار میں فوزی کو جیل روانہ کر دیا گیا۔ نیز زارا اکبر کو رات کے وقت وومین تھانہ میں ایک تفتیشی افسر کے کمرے میں رکھا گیا، جہاں پر اس کے پاس موبائل فون اور دیگر پرتکلف خورد و نوش کی اشیاء موجود تھیں۔ تمام رات وہ ایک مہمان خانے میں رہے۔ ان کے لیے صبح کا ناشتہ ایک 5 اسٹار ہوٹل سے منگوایا گیا۔ اس واقعہ پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری شجاعت حسین نے کہا جس کام پر پولیس نے زارا اکبر اور فوزی کاظمی کو گرفتار کیا، یہ کام کہاں نہیں ہو رہا اور کون نہیں کر رہا۔ انہوں نے کہا یہ بہت بڑی زیادتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا میں نے اس آپریشن کے لیے نہیں کہا تھا، خدا جانے یہ کس کے کہنے پر کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا یہ جوڑا نہ تو کسی کو تنگ کر رہا تھا، نہ کوئی جرم کر رہا تھا اور نہ ہی گلگ پاڑا اور نہ ہی امن و امان میں کوئی مسئلہ پیدا کیا، اس لیے ان کی پرائیویٹ جگہ پر چھاپا مارنا درست نہیں اور پولیس نے انہیں خوف زدہ کر کے خود جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ انہوں نے کہا میں سمجھتا ہوں ان سے زیادتی ہوئی ہے، میں کراچی سے واپسی پر اس سلسلہ میں وزیر اعظم نواز شریف سے ضرور بات کروں گا۔ زارا اکبر نے کہا چودھری شجاعت حسین نے میرے جذبات کی ترجمانی کی ہے، مجھے ان کے بیان پر خوشی ہوئی۔ کون شراب نہیں پیتا؟ پکڑنے والے اپنے گریبان میں جھانکیں۔ انہوں نے کہا ایس ایچ او نے مجھ سے معذرت کی ہے، دری اثنا حکومت نے ایس ایچ او کو جنوبی افریقہ ڈیپوٹیشن پر بھجوا دیا جہاں وہ سرکاری ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ زارا اکبر اور فوزی کاظمی کو شراب نوشی کی حالت میں گرفتاری کی شوب سے تعلق رکھنے والے افراد نے سیاسی انتقام قرار دیا۔ ان حلقوں کے مطابق اسلام آباد میں شراب نوشی کثرت سے کی جاتی تھی اور اس سے قبل بے شمار فنکار بھی نشہ کی حالت میں گرفتار ہو کر رہا ہو چکے تھے، لیکن کبھی کسی فنکار کی اتنی کردار کشی نہیں کی گئی۔ ضمانت کے بعد زارا اکبر دبئی چلی گئی جہاں بطور کلب ڈانسر ملازمت اختیار کی۔ کچھ عرصہ قبل وہ واپس لوٹ آئیں اور آج کل دوبارہ ٹی وی اور اسٹیج ڈراموں میں نظر آ رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، اسی طرح کی امیزنگ فیکٹ، عجیب و غریب سٹوری
اور ایکسیڈنٹ جہازوں کے بارے میں معلومات جاننے کے لیے رومی وائس کے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔